ہمارے ہاں عام خیال یہ ہے کہ ہمارے مسلسل سیاسی، معاشی اور معاشرتی انتشار اور زوال کا سبب سیاست دانوں کی ناکامی اور نااہلی ہے۔ تاہم ہمارے زوال مسلسل کا اصل سبب ہماری وہ دانشورانہ روایت ہے جو نااہل بھی ہے اور ناکام بھی۔ یہ وہ دانشورانہ روایت ہے جو شاعروں، ادیبوں، مذہبی لیڈروں کے علاوہ خطیبوں، واعظوں، بیوکریٹ اور صحافیوں پر مشتمل ہے۔ اس نااہل دانشورانہ روایت کے قوم پر مسلط رہنے کی بہت سی وجوہات ہیں جس کے ذکر کا یہ موقع ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ۔ البتہ امید افزا بات یہ ہے کہ انفارمیشن ایج کے ظہور نے مختلف ذرائع سے یہ موقع مہیا کر دیا ہے کہ عام لوگوں میں سے جو افراد باشعور اور باصلاحیت ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ انہیں اگر علم و دانش کی روایت کی درست اساسات سے متعارف کرا دیا جائے تو ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی آنے والے دنوں میں قوم کی بہتر رہنمائی کر سکے۔ دانشوری کی روایت اتنی ہی قدیم ہے جتنا خود انسان قدیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوسروں سے زیادہ حکمت، علم اور بصیرت سے نوازتے ہیں، اور جب وہ ان اوصاف کی بنیادوں پر دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں تو دانشوری کی روایت وجود میں آتی ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف معاشروں میں فلسفی، شاعر اور مذہبی لیڈر عام طور پر دانشوری کی اس روایت کی نمائندگی کرتے چلے آئے ہیں۔ تاہم دور جدید میں مغرب میں علم کا جو انقلاب برپا ہوا اس نے سماجی علوم کی اہمیت کو بہت نمایاں کر دیا۔ علم کے اس انقلاب کے بعد انسان کی نفسیاتی ساخت، عمرانیات کے فن، تاریخ کے علم، فلسفے کی حکمت، سیاست کے پیچ و خم اور معیشت کے نشیب و فراز سے واقف ہوئے بغیر دانشوری کے میدان میں اترنا اندھا ہو کر بھی راہ دکھانے والا بننے کے مترادف ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو دانشورانہ رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سماجی علوم میں ہونے والی تحقیقات سے باخبر رہے۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ ہماری قوم اپنی بنیادی ساخت کے لحاظ سے مذہب کا ذوق رکھتی ہے، اس لیے مذہب کے جلیل القدر ائمہ سے استفادہ ضروری ہے جنہوں نے اس خطے میں ایک طویل عرصے تک مجتہدانہ کردار ادا کیا ہے۔ معاصر دنیا چونکہ سائنسی علم اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اس لیے ان چیزوں سے بھی واقف ہونا لازمی ہے۔ دانشور کو چونکہ معاشرے سے خطاب کرنا ہوتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں تحریر یا تقریر یا پھر دونوں کا ملکہ موجود ہو۔ معاشی طور پر اس کا خود مختار ہونا بھی اس کی دانشورانہ ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ضروری ہے، ورنہ معاشی مسائل قدم قدم پر اس کی زبان بندی کا سبب بنیں گے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں تقلید کے ساتھ خوف کی فضا بھی طاری رہتی ہے، دانشور کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جرأت پائی جائے، وہ پوری قوت سے بے خوف ہو کر اپنی بات کہنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ان سب کے ساتھ ایک دانشور کی بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر فکری، گروہی، مذہبی اور سیاسی عصبیت سے بلند ہوتا ہے۔ تعصب کے ساتھ کوئی شخص دیانتداری سے قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن کے حامل اہل دانش اگر پیدا ہو گئے تو زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ وہ اس خطے کے باصلاحیت لوگوں کو ایک بھیڑ سے ایک طاقتور قوم میں بدل دیں گے۔